امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایک بار پھر قاتلانہ حملے میں بال بال بچ گئے۔ میڈیا نمائندوں کے اعزاز میں جاری عشائیہ تقریب خطاب سے حملاوروں نے فائرنگ کھول دیا۔ ایک پولیس آفیسر زخمی، حملاور کو گرفتار کر لیا گیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق صدر ٹرمپ نے تقریب سے خطاب کرنا تھا۔ ترجمان سیکرٹ سروس کا کہنا ہے کہ فائرنگ کا واقعہ اسکریننگ ایریا میں پیش آیا، تحقیقات جاری ہیں۔ صدر ٹرمپ، خاتون اول اور دیگر ارکان محفوظ ہیں۔ تقریب میں جے ڈی وینس، پیٹ ہیکسیس سمیت صدر ٹرمپ کی پوری کابینہ موجود تھی۔ سیکیورٹی خدشات کے باعث مختصر وقت کے لیے ہلچل مچ گئی۔ سیکرٹ سروس اہلکار صدر ٹرمپ کو ہال سے باہر لے گئے۔ واقعے کے بعد ہوٹل خالی قرار لیا گیا۔ میرے خیال میں شوٹنگ کا ایران جنگ سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ واقعہ ایران جنگ میں ہماری کامیابی کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنے گا۔ صدر ٹرمپ کی فائرنگ کے واقعے کے بعد پریس کانفرنس، کہا کہ مشتبہ شخص نے 15 گز دور سے حملے کی کوشش کی۔ خیال ہے کہ ہدف میں ہی تھا۔ ایک اہلکار کو گولی لگی، بلٹ پروف جیکٹ کی وجہ سے وہ محفوظ رہا۔ فائرنگ کرنے والے شخص کے پاس کئی ہتھیار تھے۔ گرفتار مشتبہ حملاور کا تعلق کیلیفورنیا سے ہے۔ سیکیورٹی اہلکاروں نے بروقت اقدام کر کے ہزاروں افراد کی جانیں بچائیں۔ ہم جلد معلوم کر لیں گے کہ آیا کہ یہ واحد شوٹر تھا یا اس کے ساتھ کوئی اور بھی ملوث ہے۔ یہ انتہائی حیرت انگیز لمحہ تھا۔ ٹرے گرنے کی زوردار آوازیں سنی۔ میں دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ ہوا کیا۔ میلانیا نے فوراً کہا کہ بری آواز ہے، ہمیں اپنے اختلافات ختم کرنا ہوں گے۔ ہم 30 دن میں اس سے بڑی تقریب منعقد کریں گے، اپنی تقریب منسوخ نہیں کریں گے۔ صدر اور وزیر اعظم کی امریکی صدارتی عشائیے میں فائرنگ کی مذمت اور گہرے صدمے کا اظہار کیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا کہ پریس ڈنر پر فائرنگ گھناؤنا دہشت گردانہ عمل ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ یہ جان کر خوشی ہوئی کہ صدر ٹرمپ، خاتون اول اور دیگر شرکاء خیریت سے ہیں۔ فائرنگ کے تشویشناک واقعے پر گہرے صدمے کا اظہار کرتا ہوں۔ میری دعائیں اور نیک تمنائیں صدر ٹرمپ کے ساتھ ہیں اور میں ان کی مسلسل سلامتی اور خیریت کی دعا کرتا ہوں۔ ایف بی آئی حکام کا کہنا ہے کہ حملاور نے سیکرٹ سروس اہلکار پر فائرنگ کی۔ حملاور نے فائرنگ کر کے سیکیورٹی حصار توڑنے کی کوشش کی۔ حملاور کی شناخت 31 سال کے کول تھامس ایلن کے نام سے ہوئی۔ وہ کیلیفورنیا کے ٹونیٹس کا رہائشی ہے۔ آج رات گولیاں چلیں گی، ترجمان وائٹ ہاؤس کی مذاق میں کی گئی بات سچ ثابت ہوئی۔ کیرولین لیوٹ نے صحافیوں سے گفتگو میں مذاق میں کہا تھا کہ آج رات گولیاں چلیں گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ایرانی صدر مسعود پزشکیان کو ٹیلی فون، خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال، دونوں رہنماؤں کے درمیان باہمی تعاون اور علاقائی امور پر گفتگو، پاکستان اور ایران کے تعلقات مزید مضبوط بنانے پر اتفاق۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اسلام آباد مذاکرات میں ایرانی وفد کو شرکت کی سراہا۔ وزیر اعظم نے عالمی رہنماؤں سے سفارتی رابطوں کے بارے میں ایرانی صدر کو آگاہ کیا۔ 50 منٹ تک جاری رہنے والی گفتگو میں پائیدار امن کے قیام کے لیے مکالمے اور سفارتکاری کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے پاکستان کے امن کی کوششوں کو سراہا۔ وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل آصف منیر اور اسحاق ڈار کی کاوشوں کا شکریہ ادا کیا۔ ایران اور پاکستان کے برادرانہ تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار، دونوں رہنماؤں کا رابطوں اور قریبی مشاورت جاری رکھنے پر اتفاق۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی وزیر اعظم سے ملاقات، علاقائی صورتحال، دو طرفہ تعلقات اور باہمی تعاون پر تبادلہ خیال۔ عباس عراقچی نے ایرانی قیادت کے موقف سے آگاہ کیا۔ پاکستان کی سفارتی کاوشوں کو بھی سراہا گیا۔ دونوں ممالک نے امن، استحکام اور بات چیت کے ذریعے مسائل کے حل پر اتفاق کیا۔ علاقائی امن و استحکام کے فروغ کے لیے مشاورت جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ ملاقات میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، فیلڈ مارشل سمیت اعلیٰ حکومتی قیادت نے شرکت کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ایکس پر بیان میں کہا کہ پاک ایران تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر بات چیت ہوئی ہے۔ پاکستان کا دورہ نہایت ہی سود مند رہا۔ دیکھنا ہے کہ امریکہ سفارتکاری میں سنجیدہ ہے یا نہیں۔ حد سے زیادہ امریکی مطالبات تسلیم نہیں کریں گے۔ امریکی وزیر خارجہ نے بیان میں کہا کہ پاکستان کی برادرانہ کوششیں خطے میں امن کے لیے قابل قدر ہیں۔ ایران خطے میں پائیدار امن کے لیے سفارتی راستے کو اہمیت دیتا ہے۔ دورہ پاکستان کے دوران وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کو ایران کے مطالبات اور اپنے تحفظات سے آگاہ کیا۔ ایران پر مسلط کی گئی جنگ کے خاتمے کے لیے حوالے سے اپنے اصولی موقف کی وضاحت کی۔ جنگ کے خاتمے کے حوالے سے اپنی سوچ اور موقف کو بیان کیا۔ امریکی وفد وٹکوف اور کوشنر کا دورہ پاکستان منسوخ۔ ٹرمپ نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ امریکی وفد پاکستان نہیں جا رہا۔ جیرڈ کوشنر اور وٹکوف پاکستان جانے کے لیے تیار تھے، انہیں منع کر دیا۔ ایسا نہیں ہوگا۔
کہ امریکی وفد زبانی جمع خرچ کے لیے 18 گھنٹے کی پرواز کرے۔ وفد نہ بھیجنے کا مطلب یہ نہیں کہ جنگ شروع ہونے جا رہی ہے۔ دوبارہ جنگ شروع کرنے کے بارے میں ابھی نہیں سوچا۔ ہم ٹیلی فون کے ذریعے بھی سفارتکاری کو بڑھا سکتے ہیں۔ ایران کی قیادت میں شدید انتشار اور کنفیوژن موجود ہے۔ یہ واضح نہیں کہ ملک کے اصل اختیار کس کے پاس ہیں۔ ایران کے پاس کچھ نہیں، تمام کارڈز ہمارے پاس ہیں۔ ایرانی جب چاہیں ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ٹرمپ کی وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی تعریف، کہا کہ دونوں بہترین شخصیات ہیں۔ پاکستان اچھا ملک ہے۔ ایران کے مغربی علاقوں میں بڑا آپریشن، 4 موساد جاسوسوں سمیت 240 افراد گرفتار، 100 دھماکہ خیز ڈیوائسز ضبط کر لی گئیں۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کے لیے جاسوسی کے الزام میں ایک شخص کو پھانسی دے دی گئی۔ مجرم پر اصفہان میں ملک گیر مظاہروں کے دوران توڑ پھوڑ، آتش زنی اور خوف و ہراس پھیلانے کے الزامات تھے۔ ایران میں فضائی سرگرمیاں بحال، پہلی حج پرواز مدینہ منورہ پہنچ گئی، تجارتی پروازیں دوبارہ شروع۔ عرب میڈیا کے مطابق تہران سے استنبول، مسقط اور سعودی عرب کے شہر مدینہ کے لیے پروازوں نے کامیابی کے ساتھ اڑان بھری ہے۔ ایران ایئر نے 56 روز کے وقفے کے بعد تہران سے ملک کے دوسرے بڑے شہر مشہد کے لیے پروازیں بحال کر دی ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ صورتحال کی بہتری کے ساتھ مزید بین الاقوامی روٹس بھی مرحلہ وار بحال کیے جائیں گے۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا دشمن فوجیوں کے لیے جنگی قیدی کیمپس کی تیاری مکمل کرنے کا اعلان، کہا کہ تباہ شدہ فوجی اڈے دشمن کے لیے عبرت کا نشان ہیں، دوبارہ تعمیر کے قابل استعمال نہیں رہے۔ علاقے سے انسانی اور لاجسٹک وسائل سمیت غیر مشروط انخلاء ہی واحد راستہ ہے۔ آبنا ہرمز پر مکمل کنٹرول ایران کی دفاعی حکمت عملی اور ڈیٹرنس کا کلیدی ذریعہ ہے۔ امریکی اور صہیونی بحری جہازوں کی آمد و رفت پر عائد سخت پابندیاں برقرار رہیں گی۔ تجارتی جہازوں کو راستہ دیں گے مگر دشمن طاقتوں کی نقل و حرکت برداشت نہیں کریں گے۔ ایران کے مرکزی فوجی ہیڈ کوارٹر خاتم الانبیاء نے وارننگ دیتے ہوئے کہا کہ امریکہ نے آبنا ہرمز کی ناکہ بندی جاری رکھی تو سنگین نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ ایران کی مسلح افواج قومی خود مختاری اور مفادات کے دفاع کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری 5 روزہ دورے پر چین پہنچ گئے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق چینی حکومت نے صدر آصف علی زرداری کو دورے کی دعوت دی تھی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری چینی صوبے ہنان کے شہر چانگشیا بھی جائیں گے۔ چینی صوبے ہنان کی قیادت سے ملاقات کریں گے۔ پاک چین دو طرفہ تعلقات، اقتصادی اور تجارتی تعاون کے فروغ پر گفتگو ہوگی۔ صدر کا دورہ پاک چین سفارتی تعلقات کے قیام کی 75ویں سالگرہ کے تناظر میں اہمیت کا حامل ہے۔ سی پیک منصوبوں پر پیش رفت اور تعاون بڑھانے پر خصوصی توجہ دی جائے گی۔ IMF سے رعایت نہ ملی تو اگلے جمعہ 50 سے 55 روپے لیوی پیٹرول یا ڈیزل پر لگانے کا فیصلہ کرنا ہوگا۔ وفاقی وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کا کہنا ہے کہ IMF سے معاہدہ ہے، پاسداری کرنی ہے ورنہ قیمت بہت بری ہے۔ ڈیزل پر لیوی 0 ہے، اس کو پیٹرول پر منتقل کرنا پڑا۔ دنیا میں سستا ترین ڈیزل پاکستان میں ہے۔ IMF کی مدد کے بغیر معیشت کو آگے نہیں چلایا جا سکتا۔ دفاع وطن کے جذبے سے سرشار پاک فضائیہ کو دندان شکن جواب دینے کے لیے ہر وقت تیار۔ مار کے حق سے قبل پاک فضائیہ کی 3 روزہ بھرپور جنگی مشقیں ضرب حیدری کا آغاز کیا گیا۔ ان مشقوں کا مقصد پاک فضائیہ کی آپریشنل تیاریوں کو حتمی شکل دینا اور کسی بھی ممکنہ بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینا تھا۔ مشقوں میں GF-17 تھنڈر اور F-16 سمیت مختلف لڑاکا طیاروں نے اپنی صلاحیتوں کا بھرپور مظاہرہ کیا۔ بدلتی ہوئی سیکیورٹی صورتحال کے پیش نظر پاک فضائیہ نے آپریشنل ایئر بیسز کو فعال کیا۔ مار کے حق میں پاک فضائیہ نے ثابت کیا کہ وہ رافیل جیسے کسی بھی جدید طیارے کو تباہ کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے۔